آج میں نے اپنی تقریر کا عنوان رکھا ہے برکات خلافت۔ برکات جو ہے لفظ برکت کی جمع ہے۔ عام طور پر یہ لفظ ہم اکثر بولتے ہیں اگر کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بارک اللہ لکم، یا اللہ تعالیٰ برکت دے۔ جس طرح کسی کو اولاد کی نعمت ملے تو ہم اسے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس اولاد میں برکت بھی ڈالے۔ یہ خدا تعالیٰ کی کسی بھی نعمت ملنے پر اکثر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ خلافت بھی خدا تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو مومنوں کی اس جماعت کو ملتی ہے جو خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی بے شمار جماعتیں ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری جو امتی ہیں ان کی 72 جماعتیں بن جائیں گی، یعنی کہ 72 فرقے بن جائیں گے۔ اب ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی دعوے دار ہے کہ ہماری جماعت جو ہے وہ جماعت ہے جو دین اسلام کی خدمت کر رہی ہے، تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس جماعت میں وہ برکت ہے۔ اس امیر، ہر جماعت اپنا ایک امیر رکھتی ہے کسی نہ کسی رنگ میں۔ تھوڑا سا چند ایک باتیں میں بتاتا ہوں جو دوسروں کی آپ بھی عام دیکھتے ہیں، خاص طور پر ہمارے پاکستان میں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں تقریباً 97% مسلمان ہیں اور ان کی ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ جماعت ہے اور ہر کوئی دعوے دار ہے، اور بس دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر اس میں اکثریت جو لوگوں کی ہے ان کی کیا حالت ہے۔ اب عام جو انسان ہیں ان کو تو چھوڑ دیں، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی کیا حالت ہے وہ بھی آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، اور خاص طور پر علماء کی جو اپنے آپ میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں۔ مجھے توفیق ملی حضرت خلیفۃ مسیح رابع کے دور میں بھی دعوت اللہ کرنے کی، تو ایک دفعہ ایک مولوی سے ملاقات ہو گئی، تو جب اس سے بات شروع کی تو میں نے سارا اس کا حال حوال پوچھا مولوی صاحب سے۔ تو میں نے پوچھا مولوی صاحب آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے آج کل میں فارغ ہوں، میں تلاش میں ہوں، میں قاری ہوں قرآن کا، اور میں نے کوئی تلاش میں ہوں کوئی مقصد مل جائے اگر میں نماز پڑھاؤں اور میں بچوں کو پڑھاؤں۔ تو میرے دل میں بھی ایک امید پیدا ہوئی کہ یہ دیکھیں ہم عام لوگوں سے ملتے ہیں، ہمیں تو قرآن کا بھی علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، ہم ہی جو باتیں بتاتے ہیں وہ سن لیتے ہیں۔ اب یہ مولوی صاحب ہیں، ان کو تو سارا اب جو مزہ آئے گا بات بتانے کا بھی اور ان سے بات کرنے کا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ مولوی صاحب آپ تو قرآن کے قاری ہیں، تو آپ کو تو پتہ ہوگا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا میں نے صرف قرآن پڑھا ہے، اس کا مطلب مجھے نہیں آتا۔ اب یہ حالت ہے ان لوگوں کی جو ان کی مساجد میں پڑھاتے ہیں، امامت کراتے ہیں۔ اور دوسرا عام طور پہ آپ نے، میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک عید کی نماز والے دن ایک بندہ عام سروے کر رہا تھا لوگوں میں اور پوچھ رہا تھا کہ نماز عید کی کتنی رکھتے ہیں؟ کوئی کہہ رہا تھا 5 ہے، کوئی کہہ رہا تھا 6 ہے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ تو پوچھا تکبیریں کتنی ہیں؟ تو تقریباً جتنے لوگوں سے اس نے پوچھا ہے کسی کو صحیح تکبیروں کا
پتہ نہیں، صحیح رکھوں کا پتہ نہیں۔ یہ ہے وہ ان لوگوں میں کمی خلافت نہ ہونے کی وجہ سے، خلیفہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور عام ایک جو ہمارے پڑھے لکھے ادھر اسمبلی میں لوگ بیٹھتے ہیں، پیچھے جو ہوا انتخاب ہوا تو جب ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہونے لگے تو ادھر انہوں نے جو مجسٹریٹ تھا وہ کوئی نہ کوئی صورت پوچھا تھا، وہ ایم پی ایم این اے سے، تو وہ ایسا مزاق بنا کہ کسی کو پولو والا نہیں آتی، کسی کو اتنا تینکل کوثر نہیں آتی، کسی کو جو صورت کسی سے پوچھی گئی ہے کوئی ایک زکا جس میں سنادی ہو، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں اس معاشرے میں جنہوں نے ہماری ادھر رہنمائی کرنی ہے، دین اسلام کے نمبردار کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک لطیفہ بھی بن گیا کہ ایک کو پوچھا بھئی نماز عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں؟ اس نے خود تو کبھی نماز پڑھی نہیں تھی، تو اس نے سوچا کہ میری بیگم پڑھتی ہے نمازیں تو عشاء کی نماز وہ بہت لمبی پڑھتی ہے، تو اس نے خیال کر کے کہا کہ 34-35 تو ہوگی۔ تو وہ مجسٹریٹ نے اس کے کاغذ جو ہے وہ واپس کر دیے کہ نہیں آپ کے ایکسیپٹ نہیں ہے۔ گھر چلا گیا، گھر جا کے کہنے لگا کہ بیگم عشاء کی نماز رکھتی کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ 17 رکھتے ہیں۔ انہیں کیا ہے انہیں 34 نہیں منیا 17 مننا نہیں جمع رکھوں گا، یعنی کہ یہ ان کا معیار ہے لوگوں کا، اکثریت کا دیکھنا اکثریت کو ہے۔ اب میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں کہ برکات کیا ہے ان لوگوں میں، اور ہماری جماعت میں خلیفہ وقت ہے، خلافت کا نظام چل رہا ہے، اور یہ خلافت کی برکات ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت میں ایک تنظیمی نظام ہے، بچوں کے لیے ایک فارم دیا ہے، خداموں کے لیے خدام دیا ہے، اور انصاف کے لیے انصاف اللہ کی ترتیب ہے۔ ابھی ہمارا جو بچہ 7 سال کا ہوتا ہے اس کو الحمدللہ اطفال الانبیاء کی جو تنظیم ہے جو خلافت کی برکت سے ہمیں ملی ہے اس کے ذریعے سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے نماز ناظرہ سکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد نماز بعد ترجمہ سکھائی جاتی ہے، اور جو دینی معلومات ہے اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے بچے جو ہیں 100% جو ہیں وہ نماز بعد ترجمہ جو 7 سال سے لے کر 15 سال کی عمر ہے وہاں تک کی سیکھ جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ خلافت کی برکت جو ہمارے بچوں کو ان جو تنظیمیں ہیں جماعت کی جو خلافت کی برکت سے ہمیں ملی ہیں، حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تنظیمی نظام قائم کیا، اور اس کے بعد وہی بچہ جب 15 سال کا ہوتا ہے تو خلافت خدام الانبیاء کی بابرکت تنظیم میں شامل ہو جاتا ہے، اور جو چیزیں اس نے وہاں اطفال میں جب وہ سیکھی تھی اس نے، تو اس کے بعد اس کے اوپر عملی طور پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے جو روحانی معارف ہیں نماز کے، قرآن کے، اور اس کے بعد جو خدام الانبیاء جو ہے اس کی ہر رنگ میں تربیت کرتی ہے۔ یہ برکتیں ہیں جو ہمیں خلافت کی وجہ سے ملتی ہے، اور اسی طرح جب وہی بچہ جو ہے وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ انسان اللہ کی بابرکت تنظیم میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس وقت کیونکہ اس کی عمر بھی پختگی کی ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے اس کی جو تیاری ہوتی ہے اور جو دین کی جو سے علم ہوتا ہے تو وہ اپنے ایمان میں اور بڑھتا ہے، اور خلیفہ وقت کے ساتھ ایک اس کی جو وابستگی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ برکات ہیں جو ہمیں صرف اور صرف خلافت کی وجہ سے ملتی ہے اور ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس جماعت میں شامل ہیں، خواہ ہمیں پتہ ہے نہیں پتہ، کیونکہ ایک نظام ایسا ہے اس کی خلافت کی برکات کی وجہ سے وہ ہم سب کو مل رہا ہے۔
ہمارے بچوں کو مل رہا ہے، ہمارے جوانوں کو مل رہا ہے اور ہمارے بزرگوں کو مل رہا ہے۔ اسی طرح عورتوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کی برکت سے لجنہ اللہ کی تنظیم ہے اور بچیوں کے لیے ناصرات کی تنظیم ہے۔ اور ہمارا جو ایک جائزہ ہے عمومی طور پر، اب یہ دیکھیں نا کہ اگر بہت اچھی بھی تربیت ہو رہی ہو، کہ ماں باپ اپنی اولاد کی بہت اچھی تربیت کر رہا ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی بہت زیادہ اثر کر لے اور کوئی بہت کم کر لے، کیونکہ ہم سب جو جماعت کے افراد ہیں وہ خلیفہ وقت کی روحانی اولاد ہیں۔ تو اس میں ایک جو عمومی جائزہ ہے کہ ہماری جو لجنہ ہیں، ہمارے جو ناصرات ہیں، وہ اس چیز کو، اس برکات کو ہم سے زیادہ حاصل کر رہی ہے، کیونکہ عمومی جائزے کے مطابق نماز کا ترجمہ، قرآن شریف کی تلاوت اور قرآن شریف کا ترجمہ اور حفظ قرآن میں وہ ہم سے بڑی ہوئی ہے، الحمدللہ۔ یہ وہ برکت ہے جو ہم سے وہ زیادہ لے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم ان برکات کو حاصل کرنے والے ہوں، جو محض ایک خدا کا فضل ہے کہ آپ احمدی گھروں میں پیدا ہوئے ہیں یا آپ احمدی ہوئے ہیں۔ یہ وہ برکات ہیں جن کو ہم چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اور سب سے بڑی برکت جو ہے وہ یہ دیکھیں، آپ ہم ایک غیر ملک میں بیٹھے ہیں تو ایسے ہے کہ ہمارے ہم سب کی جیسے ایک فیملی ہے۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ خلافت کی برکت ہے، اور ہر لحاظ سے ہمارے بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی نگرانی ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جس سے شبہ پڑتا ہے کہ اس میں ہمارا ماحول خراب ہوگا، تو اس کے لیے ایک حکم جاری ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے کوئی بھی جماعتی نظام کے تحت حکم آتا ہے تو اس کے اوپر اسی وقت عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ورنہ کون مانتا ہے؟ عام معاشرے میں دیکھیں جا کے کسی کو کہیں کہ بھائی ہے آپ غلط کر رہے ہیں، تو آگے سے جو جواب ملتا ہے وہ آپ کو بتائیے۔ لیکن یہ محض خلافت کی برکت ہے، یہ اس نظام کی برکت ہے کہ اللہ کے فضل سے اگر کوئی سیکٹری یا صدر صاحب یا کوئی جماعتی نظام کے تحت افراد جماعت کا حکم پہنچے کہ بھئی یہ ایکٹیویٹیز نہیں کرنی، اس سے ہم ماحول خراب ہوگا، تو اللہ کے فضل سے اس پر اسی وقت عمل جاری ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں سیکٹری امور عامہ کی طرف سے ایک حکم جاری ہوا تھا کہ رات کو گولڈن ولا میں یا دوسری جہاں بھی احمدی ہیں وہ لیٹ نائٹ جو ہے وہ سیر وغیرہ نہ کرے یا احتیاط کرے، یا اس طرح کا کوئی میسج آیا تھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ گھر گھر اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ پیغام آیا ہے ایسے نہیں کرنا۔ یہ وہ برکات ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں اللہ کے فضل سے۔ ابھی میں چند ایک خلافت کی جو برکات ہیں، جو ہمارا دور خلافت کا دور چل رہا ہے تقریباً 115 سال سے، اس کا مختصر سا ذکر کروں گا کہ جب پہلے خلیفہ بنے حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب، اس وقت جماعت کی تعداد 4 لاکھ کی قریب، اور آپ کا جو 6 سالہ دور ہے اس میں کچھ جماعتی اختلافات پیدا ہوئے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو دور کیا اور جماعت کا پیغام دوسرے ممالک تک بھی پہنچایا۔ اور اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت خلیفہ مسیح ثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دور آتا ہے، اور وہ 51 برس جاری رہتا ہے، اور اس دور میں جماعت نے الحمدللہ بہت زیادہ ترقی کی۔ یہ جو تنظیمی نظام ہے جیسے میں نے بتایا ہے کہ ان کا قیام کیا، اور اس کے علاوہ 47 ممالک میں جماعت کا قیام ہوا حضور کے دور میں۔ یہ صرف خلافت کی برکت ہے، اور 311 مساجد تعمیر ہوئی، اور 57 سکول اور کالج اور 123 اخبار جاری ہوئے خلیفہ تو مسیح ثانی کے دور میں۔ اور اس کے بعد خلافت ثالثہ کا دور حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا دور آیا،
تو اس دور میں جماعت کا قیام جو ہے وہ 90 ممالک میں پھیل گیا، اور اس کے علاوہ 425 عظیم الشان مساجد تعمیر ہوئی دنیا بھر میں، اور 3 نئے اسکول اور 33 ہسپتال جو ہیں وہ بنے حضرت خلیفہ قدسی ثالث کے دور میں۔ افریقہ کے ممالک میں اس حوالے سے اسکول اور کالج کے دور جو ہیں ترقی ہوئی ہے وہ خلیفہ قدسی ثالث کے دور میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد خلیفہ رابع حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ کا دور آیا، تو آثار کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، بہت ترقی ہوئی، 175 ممالک میں جماعت احمدیہ کا قیام ہو گیا، اور اس کے علاوہ 13,058 نئی مساجد تعمیر ہوئی، اور یورپ میں آپ نے اعلان کیا کہ 100 مساجد جو ہیں وہ بنانی ہیں، اور الحمدللہ اس میں سے کافی حد تک بن چکی ہیں اور بہت عظیم الشان بن چکی ہیں۔ اور اس کے علاوہ 58 زبانوں میں قرآن شریف کا جو ترجمہ ہے وہ ختم ہوا، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے۔ یہ خلافت کی برکت ہے کہ آج ہماری جماعت جو ہے وہ دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ہے، جو دین اسلام کا پیغام جو ہے وہ دنیا تک پہنچا رہی ہے۔ اور حضرت خلیفہ قدسی رابع کے دور میں ہی یہ جو MTA کی بابرکت ہمارے پاس ایک چیز ہے MTA، تو جس کے ذریعے ہماری تربیت، ہمارے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، وہ حضرت خلیفہ قدسی رابع کے دور میں یہ شروع ہوئی، اور آپ تقریباً یہ 24 گھنٹے جو ہے پوری دنیا میں یہ چل رہا ہے۔ اور یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے خلیفہ قدسی خامس حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کا، وہ آپ سب لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے برکات دی ہیں اس دور میں جماعت کو، اور کتنا مقام جماعت کو ملا ہے۔ تقریباً دنیا کی جو بڑی بڑی پارلیمنٹ ہیں ان میں جا کے حضور نے خطاب کیا ہے اور اسلام کا پیغام پہنچایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا آپ کے دور میں کام ہوا، جب 2005 میں خلیفہ قدسی خامس قادیان گئے ہیں، تو اس کے بعد قادیان کا جو ہے، کیونکہ ہمارا جو پہلا مرکز ہے وہ قادیان ہی ہے، اور جو وہاں پہ جو ترقیات ہوئی ہیں وہ دیکھنے کے لائق ہیں۔ آثار کو 2 دفعہ قادیان جانے کا موقع ملا، تو ہر دفعہ اس کا نقشہ جو ہے وہ چینج تھا۔ اتنی تعمیرات ہو رہی ہیں، اتنی ترقی ہو رہی ہے کہ وہ شہر جو ہے وہ دن بدن بدل رہا ہے۔ یہ خلیفہ خامس کی ایک خاص شفقت تھی اپنے مرکز پہ، تو اللہ کے فضل سے اس کی رونقیں بھی بحال ہو گئی ہیں۔ تو یہ وہ برکات ہیں جو ہم عام عمومی طور پر حاصل کر رہے ہیں، جماعت ترقی کر رہی ہے، یہ صرف خلافت کی برکات ہے، تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو سب سے بڑی جو دوستوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہ جو برکت ہم حاصل کر رہے ہیں وہ خلیفہ وقت کی دعا ہے جو وہ ہم سب کے لیے کرتے ہیں۔ ہم حضور کو خط لکھیں یا نہ لکھیں، حضور سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ وہ برکت ہے جو ہم سب کو مل رہی ہے، اور ہماری ہر پریشانی کے وقت، ہر خوشی کے وقت جو ہم شیئر کرتے ہیں، خلیفہ وقت ہمارا ایک امام ہے، ہم اس کے ساتھ ہمارے بچے بڑے سارے اس کے خلیفہ وقت کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ تو دوستو یہ سب برکات جو ہیں خلافت سے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلافت کا مطیع اور فرما بردار بنائے، اور ہم اس کے استحکام کے لیے آخری دم تک جدوجہد کرنے والے ہوں، تاکہ قیامت تک خلافت احمدیہ محفوظ چلی جائے، اور قیامت تک سلسلہ احمدیہ کے ذریعے اسلام کی اشاعت ہوتی رہے، اور محمد رسول اللہ کا جھنڈا تمام جھنڈوں سے اونچا لہرانے لگے۔ آمین۔ اللہم